بولتا پاکستان میں آپ کا خیر مقدم۔ اچھا مشتاق صاحب، ایمانداری کی بات یہ ہے، بندے کو انفیئر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بھارت میں بھی جرنلسٹوں کا جو سنجیدہ گروپ ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مودی صاحب آپ کیوں اب تل ملا رہے ہیں؟ آپ نے جب یہ 25 اگست والا پروسیس روک دیا تو پھر آپ کیوں یہ ایکسپیکٹ کیے بیٹھے تھے کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم مشتاق صاحب ایکس ہوتے، وائی ہوتے، زی ہوتے؟ انہوں نے وہی تقریر کرنی تھی جو نواز شریف صاحب نے کی، کیونکہ وہاں جانے سے پہلے آپ نے جو ہے ان راستہ بند کر دیا، راستہ بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو جا کے دنیا کے سامنے داد فریاد کرنا پڑے گی نا۔ اگر میں اور تم اپنے معاملات کو بابو خود حل نہیں کر پا رہے تو یقیناً پھر کسی تیسرے کو مداخلت کرنا ہے نا، وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم دونوں میں سے کون حق بجا۔ لیکن چلے وہ تو سمجھ آتی ہے نصرت صاحب، سمجھ آتی ہے بالکل۔ آپ یعنی مودی کا وہاں نواز شریف کو بلانا حل برداری کی تقریب میں، پھر یہ ٹاکس کا دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، پھر اس سے وڈرال، پھر اقوام متحدہ کی تقریب، پھر یہ بارڈر کے اوپر ہلکی پھلکی کشیدگی، اور پھر فل فلیج آپ دیکھیں انڈیا والے وہ ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پہ مطلب الٹا ہم پہ فائرنگ کر کے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی بات جو میں اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بغیر تقریریں کیے کہ فرض کرے اینٹ کا جواب کم از کم پتھر سے دیا جا رہا ہے، دے رہے ہماری افواج دے رہی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جب لیکن دوسری طرف میں جو کہنے والی بات ہے نا وہ تو سمجھ آ رہی ہے انڈیا کے ساتھ، لیکن مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اچانک یہ انڈیا کے ساتھ تو ہماری چلو ایک ازلی دشمن ہے، اس کے ساتھ کبھی اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کبھی کشیدگی ہو جاتی ہے، ایل او سی جنگیں بھی ہوئی، یہ بھی ہوا، ملک بھی ہمارا ٹوٹا، پھر بھی ہم نے ان کو معاف نہیں کیا، نہ انہوں نے ہمیں معاف کیا، نہ ہم ان پر اعتماد کرتے نہ وہ ہم پہ اعتماد کرتے، بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن ادھر جب ہم نے پہلے یہ تھا کہ جی آپ آپریشن نہیں کرتے جی، دیکھیں نا امریکنز کا ہم پہ کیا ایلیگیشن تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈرون اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اب تو ہم نے ایک ضرب عضب، ہم نے 10 لاکھ لوگ جو ہے نا گھروں سے نکال کے بنو میں، اب تم وہاں آئے ہو جہاں میں تمہیں لانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے اس کے بعد جو آ کے تو اب وہاں پر ہمارے جیٹ طیاروں سے ہم فائرنگ کر رہے ہیں وہاں پر دہشت گردوں کے، اور وہ انہوں نے ڈرون بھی شروع کر دی۔ اب یہ مجھے نہیں، یہ جو میرے ذہن اب یہ مجھے سمجھا، یہ ہے کنیکٹیوٹی۔ ہاں مجھے یہ سمجھا سر، کنیکٹیوٹی یہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں کتنے عرصے سے ڈرون پہ شور و غوغا برپا رہا نا۔ اب تو کوئی نام نہیں عمران بھائی نے اچھا خاصا آپ کو پتا ہے یہاں پر نیٹو کی سپلائی روک کے رکھی۔ ہم نے خود جب تک ہمیں مناسب لفافے نہیں ملنا شروع ہوئے تھے، یاد ہوگا پوری رات جاگ کر پشاور ان کو کور کیا تھا، اور جب آپ سو کر اٹھے تھے اس کے بعد پھر جب یہ صاحب وہاں پر ہم کیا ٹانک تک گئے ہم ان کے ساتھ نہیں، اس کے بعد ظاہر ہے وہ جنوبی وزیرستان بھی ان کے ساتھ ساتھ گئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے برسوں کے شور و غوغا کے باوجود امریکہ نے کبھی بھی ڈرون حملے نہیں روکے تھے۔ یہ پچھلے کچھ عرصہ نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، ان کی اوباما سے ملاقات ہوئی اور درمیان میں ایک دم آپ نے دیکھا لمبا گیپ آ گیا، یعنی ڈرون حملے رک گئے۔ اچھا، اب اس کو نہ بہادر شاہ ظفر اور نہ ان کے جو نابغے بڑے بڑے گھوم رہے ہیں قوم کو سکھا سکے۔ بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مکھوٹے کے ساتھ ایک تقریر کریں، آف دا ریکارڈ، وہ جو یعنی چہرہ مبارک کے ساتھ یار چلے مکھوٹا، وہ یہ ہے بھائی کہ ایک کیلکولیٹڈ لیکس ہوتے ہیں، لوگوں کو سپن دی جاتی ہے، اندر کی کوئی بات سمجھائی جاتی ہے جو ہوتے ہوئے نظر آئے۔ بہرحال ان کو تو سم بکم امیون والی بیماری ہے، جبکہ دوسری طرف یہ ہو کہ جی اچھا خاصے لفافی جرنلسٹ اویلیبل بھی ہیں، ہاں، جن کو ادھر پیسے دیے ہیں ان کو ساتھ اور ساتھ ساتھ ان کو ذرا امپاور کریں کو خبر شبر، خیر وہ ان کی بات اپنی جگہ ہوئی۔ حضور بات یہ ہے کہ اس دفعہ جب ہمارے وزیر اعظم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اب غور کرنا، پہلے بھارتی وزیر اعظم کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، نو ریزمپشن آف ڈائلاگ، ٹھیک، پھر چینی صدر کہتا ہے نو، آپ کی تو سیکیورٹی بہتر نہیں۔ اس کے بعد آپ کا وزیر اعظم نیو یارک جاتا ہے تو امریکی صدر اوباما کے ساتھ ایسے فوٹو آپ، یعنی کہ راہداری میں بھی ہیلو ہائی نہیں ہوتی۔
اس کے مقابلے میں تم نے خود دیکھا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد مشتاق یہ ہوتا ہے کہ نریندر مودی کی موجودگی میں اچانک یہ یاد آ جاتا ہے، اوباما کے ساتھ ملاقات ابھی ہو رہی ہے، جاری ہے، کہ پاکستان میں کوئی فضل الرحمان خلیل نام کا بندہ بھی ہوتا ہے اور اس کو وانٹڈ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. دیکھیے، غور کیجئے، بات وہیں ختم نہیں ہوتی. لندن سے جب پاکستان کا وزیر اعظم اپنے جہاز میں بیٹھتے ہیں موصوف، تو یہاں ڈرون گرتا ہے. اور اب ان 36 گھنٹوں میں کم از کم 4 اٹیک ہوئے جی، جس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں بڑی. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر میں جو نکال رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمیں کو بتائے تو. اور یہ بات، یہ سوال کرنے والے نصرت جاوید کے نہیں ہیں، یہ ان کے ہیں، جن میں سے کچھ دھرنے دیے بیٹھے ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں بتا. اب یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے طویل مدت کے بعد. 10 تاریخ کو رکھا ہے نا بھائی. میں جو سوالات کر رہا ہوں ان کا میں جواب جاننا چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو بھی جیسے تم نے بات کہی، آپ کو کہے چلے جا رہے تھے ڈو مور ڈو مور ڈو مور، آپ جب ایک فل فلیجڈ آپریشن پہ چلے جاتے ہیں تو اس موقع کے اوپر ڈرون اٹیکس میں شدت کا آنا کیا غمازی کر رہا ہے؟ اگر تو اس میں وہی انڈرسٹینڈنگ ہے جو مشرف صاحب کے زمانے میں موجود تھی کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے مشتاق کو مارنا ہے، نا ہمارے تو اپنے جیٹ طیارے جا رہے ہیں نصرت صاحب، ہم نے کہاں کدھر جو ہے نا کہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واشنگٹن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، وہ اب بھی اس بات پر بضد ہیں کہ آپ ان طالبان کو نشانہ بنا رہے ہیں جو آپ کی نظر میں بیڈ طالبان ہیں، اور ان طالبان کو آپ نشانہ نہیں بنا رہے جو آپ کی نظر میں گڈ طالبان ہیں. تو چونکہ آپ نے صرف بیڈ طالبان پہ توجہ دی رکھی ہوئی ہے، تو بھائی صاحب ہم نے جن کو بیڈ بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ہماری اگر مدد نہیں کر رہے تو تھینک یو ویری مچ، کیونکہ ہمیں تو فوج نکالنی ہے. نیا صدر وہاں پہ آ گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بائی لیٹرل سیکورٹی کا ایگریمنٹ بھی سائن کر دیا ہے. اور اب افغانستان کا صدر جو ہے نیا، سب سے پہلے کون سے ملک کے طویل دورے پہ جا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انڈیا کے نہیں، چین اپنا یار. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ کیونکہ وہاں پہ منرل ویلتھ کی اب جو نئی کہانی، یہ جو آپ کے استعمال لیتھیم ویتھیم، یہ جو وہ ذخائر ہیں، یہ ذخائر، اس میں چین اور انڈیا کا ہے ظاہر ہے. تو وہ تو ہمارے ساتھ بھی وہ پوری بیلٹ، یہ پوری بس آپ اپنی بیلٹ رکھیے نا. نہیں، یہ سارا جو ہے نا جی بیلٹ رکھیے، یہ وہ بیلٹ بھی نہیں ہے جو پیٹ پہ باندھی جا سکے نا. بیلٹ کے اوپر پھر انویسٹمنٹ لانی ہوتی ہے، اس بیلٹ پہ انویسٹمنٹ لانی ہوتی ہے. وہ بیلٹ ویسی ہے جیسے تھرپاکر میں 1992 میں جب آیا تھا، 1992 میں وہ معین قریشی صاحب 93 یا 92 میں آخر میں وہ جب آئے تھے موصوف، اس وقت میں نے تھرپارکر کا نام پہلی مرتبہ سنا تھا. مجھے بتایا گیا تھا بس جی تھرپارکر میں کوئلے کے ذخائر اور اتنی مدت تک پاکستان کے دلدر دور. ہمیں سمجھایا گیا کہ بس اچانک ہم سعودی عرب جیسے خوشحال ملک ہونے والے ہیں. تھینکس ٹو دیٹ آج 2014 ہو گیا. صاحب آپ کو یاد ہے پلاننگ کمیشن میں سمر مبارک من صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وزیرستان سے لے کے رکو ڈیک اور یہ سارا جو افغانستان تک کا علاقہ جو موسم کا حال بتانے والی بات ہے نا. اس بیلٹ کے نیچے یہ ہے، اس کو نکال لینے تو نکالیں گے کیسے؟ اس کے لیے ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ، ایٹماسفیئر، تو ریکارڈ ماحول. آپ کو یاد نہیں ہے وہ تو ایگریمنٹ، وہ تو ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بچایا. وہ تو ہو گیا، ختم ہو گیا نا. اس کے بعد وہ اب چلے گئے ہوئے انٹرنیشنل، اس کو چھوڑو تم. میرا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نہیں، میں ارسلان بھائی کی طرف تو جو نہیں دے رہے ہیں یار ارسلان، اس کے بارے میں سب سے شور کس نے مچایا؟ تو پھر وہ آ رہے تھے، بد نصیب تھا. تو وہی ہے نا بد نصیبی. آپ باقی لوگ تو بعد میں آئے. اچھا پھر وہ چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ حاصل بزنجوں کے ساتھ جو وہ حاصل بزنجوں، تو پھر آپ نے تو پھر اب کس چیز کا شکوہ کریں آپ؟ کس چیز کا اگر کوئی آ رہا تھا، چلو اچھا برا کچھ کر کے اگر وہاں سے دو قصوں کو اب خدا کا واسطہ ایک دوسرے سے نہ نہیں، اپنی مرضی کا قصہ. میری جو بگ پکچر کی پریشانی ہے، دیکھ بابو میں صرف اچھا جی ٹھیک ہے، وہ افغانستان جا کے، افغانستان والے چین میں جا کے وہ سارا کچھ نکال لیں گے، ہم رہ جائیں گے. بات کہنا میں جو عرض کر رہی کہ میں صرف ایک میں پوائنٹ پہ ایجیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری ایکسپیکٹیشن ہے، میری توقع ہے، اور میری
ایک پاکستان کے شہری کے طور پر ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یہ سمجھائے ہمارے مالکان، ہمارے حکمران، کہ کیا ان کی دانست میں یہ ادھر ڈرون حملوں کو انکریز کرنا اور ادھر یہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ بارڈر کو ہاٹ کرنا، کیا یہ دونوں سم ہاؤ کنیکٹڈ ہیں ود مودیز وزٹ ٹو واشنگٹن اینڈ ہز میٹنگ؟ تو وہاں پہ جو بائیڈن کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی وہاں پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹجک لیول کے وہ سارے اس میں کنیکٹڈ، تو آپ نے کرنا ہے نا، انہوں نے تو نہیں بتانا نا، آپ نے بتا دیا. صدر اوباما ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا، اور جو بائیڈن ہوتا ہے. جیسے میں آپ کا ہمبل بیچارہ مسکین، یعنی پرانے پاکستان کا پرانا صحافی، آپ سٹار اینکر ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟